الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے قربانی کے جانور میں سے ایک جانور بھینس ہے، اس کا نر ہو یا مادہ، آیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس کی قربانی جائز ہے تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، تمام اسلامی احکامات اس کے ثابت ہونے کے لیے چار چیزیں ہیں۔ شریعت کا منبع چار چیزیں ہیں: قرآن، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ یہ چار چیزیں بنیاد ہیں۔ تو جس طرح بھینس کا حلال ہونا، بھینس کے گوشت کا حلال ہونا، بھینس کے دودھ کا حلال ہونا، بھینس کے مکھن اور لسی کا حلال ہونا، یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ بھینس کے حلال ہونا ثابت نہ قرآن سے ہے نہ سنت سے ہے۔ کیا بھینس حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے؟ بھینس کا حلال ہونا قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں۔ بھینس کا حلال ہونا ذخیرہ احادیث میں کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ بھینس کا حلال ہونا، اس کے گوشت کا حلال ہونا، اس کے دودھ کا حلال ہونا، اس کے مکھن، گھی اور لسی کا حلال ہونا، یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ جس طریقے سے بھینس کا حلال ہونا اجماع امت سے ثابت ہے سب کے نزدیک، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور اجماع امت شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح گائے کی اور بچھڑے کی قربانی، بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طریقے سے بھینس کی اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات، معاشرے میں کچھ لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ یہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے اسلاف کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ باجماع امت تمام مسلمان فرقوں کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی ایک بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، آن دا ریکارڈ۔ اگر کوئی آدمی اس بات کا انکار کر رہا ہے تو اس کا علم اس بارے میں ناقص ہے۔ لہذا جس طرح بھینس کا حلال ہونا، گوشت کا حلال ہونا، دودھ کا حلال ہونا اور لسی کا اور دہی کا حلال ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طریقے سے قربانی کے لیے جانوروں میں سے بھینس کا بھی قربانی کے جانوروں میں ہونا یہ اجماع امت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس پر باقاعدہ ائمہ حضرات کے اقوال موجود ہیں اور اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں، اس لیے اس میں 1% بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے تردد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔